بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں عملیات سے ہر چیز کو اپنی مٹھی میں کر لوں، ہر چیز کو مسخر کر لوں، وسعت رزق ہو جائے، مرجع اخلاق بن جائے، دوست احباب رشتہ دار خاندان کے اندر اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کی تعظیم کی جائے، اور کائنات کی ہر چیز اس کی مطیع و فرمان بردار ہو، تو اس کو چاہیے کہ رذائل قبیحہ سے اجتناب کرے اور اخلاق حسنہ کو اپنائے۔ وقت کی پابندی، پڑھائی کی تعداد، سچ بولنا، حلال کھانا، گوشہ نشینی اختیار کرنا، ان شرائط کے ساتھ جو وظائف کو اپنائے گا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ وہ یہ کہے کہ میں مرغن قسم کی غذائیں بھی کھاؤں، دوست و احباب کی محفلوں بھی انجوائے کروں، بازاروں، شہروں، گلیوں، کوچوں میں پھرتا بھی رہوں، خلوت کو چھوڑ کر جلوت میں رہوں، تو پھر یہ چیزیں آگ اور پانی ساتھ ساتھ نہیں ہوتی۔ کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ میں دنوں میں، سالوں میں امیر کبیر بن جاؤں تو ہو جائے۔ امیر بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دولت کے ڈھیر لگ جائیں، اس کی شخصیت نکھر جائے، ہر انسان اس کو پیار بری، محبت بری نظروں سے، عقیدت سے دیکھنا اور ملنا شروع کر دے، یہ سب سے بڑی امیری ہے۔ حدیث کے بقول مفلس کون ہے؟ جس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں۔ پیسہ تو ہر کسی کے پاس ہے، لیکن اس پیسے کے اندر برکت نہیں ہے، اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ لیکن جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں بہت جلد امیر بنوں، اس کو چاہیے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کو 1,25,000 یا 3,25,000 40 دنوں میں، 40 دنوں سے کم میں، 11 دن، 21 دن، 3 دن، 5 دن، 1,25,000 تو کر سکتا ہے۔ 3,25,000 کو 40 دن تک لے جائے، 35 دن تک لے جائے، 21 دن تک لے جائے، وہ جب یہ تعداد پوری کر لے تو اپنی حسب استطاعت کوئی میٹھی چیز پکا کر بچوں میں تقسیم کر دے، یا بازار سے کسی اچھے صاف ستھرے حلوائی سے مٹھائی لے۔ صاف ستھرا اس لیے کہہ رہا ہوں، سارے ہی صاف ستھرے ہیں، لیکن اکثر بازاروں کے اندر بننے والی چیزوں کو میں نے دیکھا ہے نا کہ وضو نہیں کرتے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اور یہ جو بڑی بڑی پروڈکٹس آتی ہیں، کوئی تمیز نہیں ہے کہ ہاتھوں سے بن رہی ہیں، پاؤں سے بن رہی ہیں، یہ جو لوکل ہے، ورنہ جو مشین میں چیز بنتی ہے اس میں بھی بس سمجھدار ہیں آپ۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ گھر میں کوئی میٹھی چیز پکا کر اس پہ ایک اور دعا درود کر کے بچوں میں تقسیم کر دے، غرباء میں، بیواؤں میں، یتیموں میں، اور پھر اس کے بعد پورا ایک سال عصر اور مغرب کے درمیان میں 3,125 بار روزانہ آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے ہیں، تو سارے آسمان کے نیچے ہی، لیکن کسی مکان، کسی درخت، کسی شیلٹر، یعنی آسمان اور اس کے سر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، حتیٰ کہ ٹوپی بھی اس کے سر پہ نہ ہو، یہ بھی بات یاد رکھنا شرائط میں سے ہے۔ وہ ننگے سر عصر اور مغرب کے درمیان 3,125 کی تعداد پوری کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عصر کی نماز کا اہتمام کسی ایسی مسجد میں کرے جہاں عصر کی نماز جلدی ہوتی ہے، اور مغرب کی نماز تھوڑی لیٹ کر کے، نہیں تو علیحدگی میں پڑھ لے۔ تعداد یہ رکھے، جاتے ہوئے ایک سفر طے کر لے،
ایک ٹارگٹ رکھ لے کہ وہاں تک سفر کرنا اور وہاں سے واپسی تک کتنا پڑھنا ہے، عصر کی نماز پڑھ کے نکلے اور مغرب کی نماز واپس آ کے پڑھے، چلتے پھرتے پڑھے، اس کے لیے آسانی ہے، یا کسی چھت کے اوپر گھوم گھام کے بیٹھ کے پڑھے۔ یعنی مطلب کا پڑھنے کا یہ ہے کہ آسمان اور اس کے سر کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہ ہو، پورا ایک سال یہ پابندی کرے، ایک نوٹ لکھ لے، ایک ڈیٹ لکھ لے، دن لکھ لے کہ فلاں دن میں نے شروع کیا تھا اور سال کب پورا ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کو زندگی میں کسی دوسرے کی احتیاجی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے پیش نہیں آئے گی، کسی سے کچھ مانگنا نہیں پڑے گا، لوگ مانگنے کے لیے آئیں گے۔ یہ فقیر شکل و صورت کے لحاظ سے جیسا بھی ہے، اخلاق و کردار کے لحاظ سے جیسا ہی ہے، بہت غربت دیکھی تھی، آپ یقین جانیے۔ کسی کے مکان کو دیکھتا تھا نا تو ادھر نظر بھر کے نہیں دیکھتا تھا، یہ نہیں کہ حسد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، بس ایک اپنے آپ کے اوپر ایک بڑی حیرت ہوتی تھی کہ آج تک اپنا مکان نہیں بسا۔ گاؤں والے مکان و زمینیں تو وہ تو اللہ کے کرم سے، لیکن یہاں بازار میں، شہروں میں، مارکیٹ میں ہر بندے کا ایک شوق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کرم کیا، آپ یقین جانے کہ پہلے میں نے 3,25,000 کو پڑھا، 3,25,000 کو پہلے پڑھا، اور پھر اس کو 120 بار زعفران سے لکھ کر اپنی جیب میں رکھا، اور پھر اس کے بعد مقررہ ایک وقت، دن اور ڈیٹ کے لحاظ سے پورا ایک سال 3,125 بار پڑھا، اور آج بھی 100 بار روٹین کے مطابق پڑھتا ہوں عصر کے بعد، اور ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ جو تنگی ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، چیز نہ ہونے کے باوجود بھی خیال ادھر نہیں جاتا کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، وہ خواہش مٹ جاتی ہے۔ اصل انسان کو خواہشات مارتی ہیں، حل میں مزید کی جو تلاش ہوتی ہے نا، وہ انسان کو کیا کر دیتی ہے۔ اس لیے قناعت اختیار کریں، چھوٹی سی چیز پہ گزارا ہو سکتا ہے۔ وہ اشفاق احمد صاحب نے کہیں لکھا تھا نا کہ آج بھی ہم 5 روپے سے اپنا پیٹ بھر سکتے، کسی دور میں لکھا تھا جب روٹی 1 روپے کی ہوتی تھی، روپے کی 2 ہوتی تھی، پھر 2 روپے کی ہوئی، پھر 3 کی ہوئی، کرتے 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 آج 30 پہ پہنچ چکی ہے۔ لیکن اس وقت انہوں نے لکھا تھا آج بھی بندہ اپنے 5 روپے سے اپنا پیٹ بھر سکتا ہے۔ نے کہا تھا کہ اگر وہ 5 روپے کا یہ ساشے ملتا ہے شیمپو کا، اس سے لے کر بال نہ دھوئے تو کیا ہوگا؟ بات یہ کوئی پیپسی وغیرہ، ڈرنک وغیرہ، کولڈ ڈرنک نہ پی تو کیا ہوگا؟ پیٹ بھرنا مقصد ہے۔ اور جب بندہ ان خواہشات کو تھوڑا سا کنارے کر کے آگے بڑھتا ہے، قناعت اختیار کر کے بڑھتا ہے نا، تو پھر وہ امیر ہوتا جاتا ہے۔ یہ کنجوسی نہیں ہے، قناعت ہے۔ اپنے مقصد پر دھیان رکھے پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کو اپنے معاشرے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے حلقہ احباب کے اندر عزت اور تعظیم اور توقیر سے نوازے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن بزرگان کے یہ عملیات ہیں، یہ وظائف ہیں، ان کے ساتھ بھی عقیدت محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھیں، اور اگر کچھ ہو تو اپنی نسبت سے سلسلے جو ہیں چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، سارے سلسلے جا کر ایک شخص پہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ساتھ اپنی عقیدت، محبت، عشق کا تعلق رکھیں تو بزرگان کے جب فیض جاری ہوتے ہیں، ایک دریا سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں نا، وہ زمینوں کو سیراب کرتی جاتی ہیں۔ ایک ہی دریا سب کو سیراب نہیں کر سکتا جب تک چھوٹی چھوٹی نہریں اس سے نکال کے اپنے رخ نہ تبدیل کریں گے۔ تو اس طرح کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنوں میں، سالوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں اس مقام پہ لا کھڑا کر دے گا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت، اور ایسی ضرورت جو دوسرے کا محتاج بنا دے، پیش نہیں آئے گی۔
زندگی مختصر ہے، خواہشات بے شمار ہیں، تو لہٰذا یہ خواہش پوری کر کے دیکھ لیں زندگی میں ایک دفعہ۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کے ثمرات شروع ہو جاتے ہیں، اس کے فوائد اور بینیفٹس اس کے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب کسی کے فوائد اور ثمرات ملنا شروع ہو جائیں تو آہستہ آہستہ بندہ ترقی کرتا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو توفیق دے اس عمل کے کرنے کی۔